جیسے آپ نے آج کی محفل میں فرمایا کہ قلب کے ساتھ جو مرغ بسمل ہوگا تو وہ بھروسے کے قابل ہوگا، اسی طرح کیا عورتوں میں بھی جو مرغ موجود ہے کیا وہ بھی مرغ بسمل ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے مرغ کا کیا معاملہ ہوگا؟ بھئی عورت ہو یا مرد ہو، مرغ بسمل بننے کی شرط تجلی ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے، کسی عورت کو نواز دے، مرضی ہے اس کی۔ بس یہ ضروری ہے کہ وہ تجلی ہو، تجلی ہوگی تو اس سے مرغ بسمل بنے گا۔ اب ہمارے لوگوں میں تو یہ شہوت وغیرہ کو جو ایک ٹبو سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں کرتے ہو، کیا باتیں کرے آدمی؟ ورنہ شہوت جو ہے، بھئی آپ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے ہاں جو پہلی ولادت ہوئی بچے کی، تو ان کی بیوی کی عمر 80-90 سال تھی۔ کل اگر مظہر بھائی 75 سال کی عمر میں کسی سے شادی کر کے اور وہ پریگننٹ ہو جائے تو لوگ بولے بھائی کیسا یہ ٹھرکی بڈھا ہے؟ ہے نا؟ اچھا تم مجھے یہ تو بتا دو کہ کیا کائنات میں کوئی ایسا مرسل، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی سلطان الفقراء ایسا گزرا ہے جس کے اندر سے ساری شہوت چلی گئی ہو؟ سلمان علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، 1000 بیویاں تھیں، وہ بغیر شہوت کے پالی ہوئی تھی انہوں نے، مرغیوں کی طرح۔ نہیں بھائی سوچو نا، غلط ہے کیا؟ تو شہوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرام اور ایک حلال، سمجھ گئے؟ ایک حرام، اور جو حرام ہوتی ہے، جب تو حرام ہے تو شہوت بھی حرام ہے، تو جس دن حلال ہو جائے گا تیری ہر چیز حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے پتے کی بات۔ اب ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک خاتون ملنے کے لیے حضور کے پاس آئی، وہ حضور کو بڑی پسند آئی، اسے کہا جی لو پاؤں دباؤ تم۔ دوسرے دن کیا ہوا، کہا کہ اپنے شوہر کو لے کے آنا۔ اس کا شوہر اس کو کہا تم جہاد پہ چلے جاؤ، اس کو جہاد پہ بھیج دیا۔ کرم ہے، اچھا کرم ہے۔ تو جن کے اوپر تجلی پڑ جاتی ہے ان کے اندر سے ناجائز، حرام ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ان کا پھر حقوق ادا کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں ہوتا، جیسے کہ حقوق ادا کرنے ہیں، حق زوجیت ادا کرنے ہیں۔ ایک بات تم کو سمجھاؤں اگر تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سمجھاؤں اگر گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ جو مقام وصل والے لوگ ہوتے ہیں، مقام وصل والے تو ان کو جو ہے خاص طور پر جو عشاق الہی ہیں تو ان کو دیدار کے لیے ایک خاص مراقبہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں مراقبۃ الموت. کیا بولتے ہیں؟ مراقبۃ الموت. اب وہ جو مراقبۃ الموت ہوتا ہے اس میں کمبینیشن ہوتا ہے لطیفہ انا اور لطیفہ روح کا. لطیفہ انا اب روح تو عالم جبروت تک کی ہے، لیکن روح جو ہے راکٹ کا کام کرتی ہے. لطیفہ انا کو پش کرنے کے لیے روح چاہیے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس مراقبے میں لطیفہ انا اور لطیفہ روح اکٹھا جسم سے نکلتے ہیں. اور اس کے لیے اندرونی انٹرنل پیوریفیکیشن چاہیے. کیا چاہیے؟ تو یہ جو انسان کے جوائنٹس ہوتے ہیں، یہ اور یہ اور یہ اور یہ جو گھٹنے ہیں، نی کپس، یہاں پر مادہ حیات جو انسان صحبت کے وقت خارج ہوتا ہے، وہ سفید مادہ، وہ یہاں جمع ہے. یہاں ٹخنوں میں سب سے زیادہ یہ گھٹنوں میں یہ جمع ہوتا ہے. جب تک یہ اس مادہ حیات سے مکمل طور پر خالی نہ ہو جائیں، وہ روح پرواز نہیں کرتی مراقبۃ الموت کے لیے. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اس کے لیے روزانہ روزے رکھتے تھے، 3 پتھر باندھتے تھے. اس لیے نہیں کہ کھانے کو نہیں تھا. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ خاص مرسلین اور خاص اصفیاء، اصفیاء کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ رب کے دوست. اصفیاء صفی سے نکلا ہے نا، تو اصفیاء ایک تو ہوتے ہیں اولیاء، ایک ہوتے ہیں فقراء. ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے، دیدار والوں کی کوئی ویلیو نہیں. یہ اصفیاء ہیں. تو ان کو وہ خاص ان سے ملاقات جب کرنا چاہتا ہے، خاص جب ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس وقت جو ہے پھر ان کو اپنے جسم سے وہ چیزیں نکالنی ہیں. ان کے لیے پھر وہ باطنی نکاح انٹروڈیوس اس نے کروایا، جن کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کنیزیں اس ولی کی تھیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کنیز، اللہ نے حکم دیا کنیز بناؤ. وہ بیوی تھوڑی تھی جس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اگر کنیز کی اولاد عزت والی نہیں ہے تو ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ کنیز کی اولاد تھے. اگر کنیز کو اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو دین اسلام چھوڑ کے چلے جاؤ. کنیز کی اولاد سے جو پیغمبر آیا اس نے دین اسلام بنایا ہے. اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ گھٹنے اٹھنے جب بالکل خالی ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے روح وہاں سے نکلتی ہے. جوڑ کھل جاتے ہیں نا، پھر اس وقت روح وہاں سے نکلتی ہے. ان لوگوں کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے
صرف ان لوگوں کے لیے، سارے ولیوں کے لیے نہیں، صرف کیونکہ ان کے لیے یہ ضرورت ہے۔ اب یہ جو آپ نے سنا ہوگا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے 200 نکاح کیے۔ امام حسن جو تھے 200 نکاح کیے، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ دیدار والی جو اشیاء ہیں وہ میسر آئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا انہوں نے کنیز نہیں بنائی، 200 نکاح کیے، اور ان کے حوالے سے بڑی بدنامی جو ہے نا بنی امیہ کے لوگوں نے پھیلائی۔ مشہور روایتوں میں لکھ دیا کہ جی لوگ جو ہے نا بڑے پریشان تھے، ہاں وہ تو جو ہے نا نکاح کرتے تھے اور دوسرے دن طلاق دے دیتے تھے، اور پھر کوئی رشتہ لے کے ان کو جاتا تھا تو لوگ جو ہے نا برا بھلا کہتے تھے، مولا علی کو شکایت کرتے تھے۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، ساری جھوٹی کہانیاں ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن انہوں نے 200 نکاح کیوں کیے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے پے در پہ 200 نکاح کر لیے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نانا کی امت کو پاک کر رہا ہوں۔ نانا کی امت کو، اب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، لیکن آج دنیا میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جنہوں نے 200 نکاح کیے ان کی اولادیں کہاں گئیں؟ صرف قاسم کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ باقی جو ان کی اولادیں تھیں وہ کدھر گئیں؟ بھئی اگر 200 نکاح کیے ہوں گے تو چلو 200 میں سے نہ صحیح 100 میں سے تو بچے ہوئے ہوں گے، وہ کتنے اولاد؟ ان کی اولادوں سے ہی یہ بڑے بڑے ولی آئے، ان کی اولاد سے ہی سیدنا غوث اعظم آئے۔ اسی لیے بہت سارے شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں۔ امام حسن کی نفرت اور بغض میں بہت سے شیعہ غوث اعظم کی گالیاں دیتے، رابعہ بصری کو گالیاں دیتے۔ حالانکہ نجیب الطرفین تھے سیدنا غوث اعظم، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف، لیکن والد کی طرف سے جو ہے وہ حسنی تھے، والدہ کی طرف سے حسینی تھے، لہذا زیادہ اثر غوث پاک کے اوپر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے 200 شادیاں کی، وہ تو سراپا نور ہے نا، تو جو بھی ان کی اولاد ہوئی ہوگی کتابوں میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کتابوں میں صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا سادات ہونے میں وہ کم تھے؟ پنجتن پاک میں امام حسن بھی آتے ہیں نا، یا نہیں آتے؟ ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں جو ہے گھڑ رکھی ہیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، یہاں تک کہتے ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے، بہت سے شیعہ بھی جھٹلاتے ہیں ان کو، ہاں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ سے وظیفہ ملتا تھا، جھوٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اگر وہ مومن تھے تو مومن کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، 200 کی کہاں ہے؟ پھر وہ کون سے؟ مومن تو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا نا ایک وقت میں۔
پھر وہ کون تھے؟ اسی طرح مولا علی نے بھی ایک تھوڑی شادی کی، 13 شادیاں کی. مومن کو تو 4 کی اجازت ہے. یہ چلانا ذرا کبھی سوچنا اس بارے میں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ جس طرح حضور پاک کی 1000 کنیزیں تھیں، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی بھی 1000 کنیزیں ہوں گی. سلمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں 1000، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ. حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ تھیں وہ بیوی تھوڑی تھی، کنیز تھی. وہ بی بی سائرہ نے پھر بیوی نے تنگ کیا کیونکہ وہ بانجھ تھی. اب ان کو تو یہ لگا کہ ان کو وارث چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو طرف سے جو حکم آیا کہ بھائی کسی خاتون کو کنیز بنا کے اور وہاں سے افزائش نسل کر لو. انہوں نے جب بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کنیز میں چنوں گی. وہ غلاموں میں سے جو مصر سے آئی ہوئی تھی، بالکل جس کا رنگ بھی سیاہ تھا، جس کے بارے میں ان کو یہ لگا کہ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا دل مائل نہیں ہوگا، بس اپنا کام نکالیں گے، چلتا کریں گے. تو اس سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے اس سے کر لو، اس کو کنیز بنا لو. بی بی ہاجرہ مصر کی تھی وہ. اب وہ کنیز بنا لی، ان سے اولاد ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے اب وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جائیں گے، بیٹا ادھر ہے. اب یہ جو ہے وہ ان کو غصہ آتا، حسد ہوتا. اچھا، اب نبیوں کا، مرسلین کا خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی. یہ نہیں پتا کہ اللہ کا اپنا ایجنڈا ہے. یہ تو اللہ کا ہی ایجنڈا تھا. ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس، جبریل کے پاس یہ پاور نہیں تھی کہ وہ جو سائرہ تھی، بی بی سائرہ ابراہیم علیہ السلام کی وائف، ان کے بانجھ پن کو ختم کر دیتا اپنی طاقت سے؟ کر دیتا، لیکن نہیں کیا. کہا کہ نہیں بھائی کنیز بنا لو اور اولاد پیدا کر لو. وہ اولاد پیدا ہو گئی. اس کے بعد اپنے اوپر نہیں لیا کہ ہمارا پلان کیا ہے، بلکہ بی بی ہاجرہ کو لگا دیا پیچھے. اب وہ روز ان سے لڑائی جھگڑا کریں، اتنے تنگ آ گئے تو پھر حکم دیا یار تمہارے گھر میں تو لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تم ایسا کرو، اس بچے کو اور ہاجرہ کو، ان دونوں کو وہاں مکے چھوڑ کے آ جاؤ. وہ بچے کو لیے ہوئے جا رہے ہیں. اب جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں وہ مقامات ہیں نا کہ جہاں وہ اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اور شیطان نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، اپنی اولاد پھینک کے جا رہے ہو، اس کے لیے تو تم نے کنیز رکھی، اس لیے تو یہ کیا ہے، اس کو تو وہ کہا. تو وہ کھڑے ہو جاتے، سوچتے، پھر کہتے کہ نہیں جو اللہ کا حکم ہے وہ کروں گا. اور پھر وہ بیوی کے تانے تسنے بھی یاد آتے، بولا یار چھوڑ ہی جاؤ، یہاں پر واپس بھی تو جانا ہے وہاں. کتنا سخت ہوگا نا یہ عمل. بچہ جو ہے وہ پیاسا، بی بی ہاجرہ اکیلے. آج کے زمانے میں ایسے بندے کو کیا کہو گے تم، جو بچے کو، بیوی کو چھوڑ کے آ گیا؟ یہ انسان کا بچہ ہے؟ ہم لوگ اگر کرتے ایسا، یہی زمانہ کیا کہتا؟ ظالم کہتے، ظالم. مکے کی گرمی میں چھوڑ کے آ گیا. وہ پہاڑی کے اوپر وہ بچے کو لٹا کے چلی گئیں، دوڑ کے پانی کی تلاش میں گئیں.
یہ بچہ جس کو کہا کہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، اس نے ایڑیاں رگڑی، پانی زمزم نکل آیا، ہے نا، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب واپس گئے تو پھر جبریل آیا اور کہا کہ بھائی اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں، اور تمہاری جو بانجھ بیوی ہے اس کے ہم بیک بون پر ہاتھ پھیر کے اس کو صحیح کر دیں گے تاکہ تمہارے یہاں اولاد ہو، تمہیں وہ یاد نہ آئے۔ یہ پہلے کر دیتے نا۔ تو اللہ کا منصوبہ تھا نا، منصوبہ یہ تھا کہ بھائی یہاں سے ہٹ کے وہاں بھیج دیتے ہیں، پھر اس کی نسل سے جو نبی آئے گا اس کے لیے جو ہے ہم آخری نبوت وہاں اتار دیں گے، اسلام وہاں اتار دیں گے، اور ان کو بس یہیں لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ہمارے خود مسلم جو صوفی مورخین ہیں انہوں نے بڑی گڑبڑ کی کتابوں میں، جیسے کہ ابن عربی ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے مانگی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی نہیں، اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ اب آپ غور کریں تو اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے تھے، اور جو روایتوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 13-14 سال کا تھا بچہ، تو کہا کہ کرو۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، ابن العربی کی بات کرتا ہوں میں، یہ جو قربانی کی سنت ہے، سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، ابن العربی کو کوئی یہ بتاتا بیٹا اگر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو یہودی مناتے عید الاضحیٰ، مسلمان کیوں منا رہے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اب یہ جو جاوید احمد غامدی ہے یہ بھی یہی کہتا ہے، وہ تھے، اچھا تو وہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں عید الاضحیٰ کیا ہوتی ہے۔ ابھی بھائی ہمارے نبی کو لٹایا تھا وہاں، اس لیے ہم کو پتہ ہے، ہم کاٹ رہے ہیں دمبے گائے روزانہ، نہیں وہ کہاں کاٹ رہے ہیں، تو کاٹ ہی نہیں رہے۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ خیر بات تو چلی تھی کنیزوں سے، اور کنیزوں کا یہی معاملہ ہے بس۔ اب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جتنے بھی جھوٹے پیر فقیر ہوتے ہیں ان کا تو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، عورتوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کنیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کنیز کا نظام۔ کنیز بنانے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں، جیسے کہ پہلا پرنسپل کنیز بنانے کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت کنیز بننے کی ولی کی جو ازلی جہنمی ہوگی۔ اگر اللہ سے ایمان چاہیے اسے تو مریدنی بن جائے نا، کنیز بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کنیز اس کو بنائیں گے جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، ازلی جہنمی ہوتی ہے۔ پھر اس کا باطن میں اس سے نکاح کرتے ہیں، ظاہر میں اس کی جائیداد نہیں ہوتی، اس کی جائیداد یہی ہوتی ہے کہ یہ جہنمی تھی اب جنت میں جائے گی، اس کو بنا۔ پھر نکاح دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری نکاح ہے، ایک باطنی نکاح ہے۔ اگر کسی کا ظاہری نکاح ہو تو اس کا باطنی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ظاہر میں ہو چکا ہے، نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے تو نہ اس کو کوئی رسول کنیز بنا سکتا، نہ کوئی ولی کنیز بنا سکتا، کیونکہ اس کا آلریڈی نکاح ہے، سمجھ گئے؟ اور جس کا باطنی نکاح ہو گیا، کنیز بن گئی، اب اس کا ظاہر میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا دوسری بات اب سنو، توجہ سے سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ، آپ تو حیات ہیں،
نکاح تو مرنے سے ٹوٹتا ہے. یہاں سے بھی حیات النبی کا جو پہلو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. تو جس سے ظاہری نکاح ہوتا ہے اس کی نان نفقہ ظاہر میں، جائیداد میں حصہ ظاہر میں. جس کا باطن میں نکاح ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نان نفقہ باطن میں، جائیداد باطن میں حصہ ہوتا ہے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے، اب ذرا غور سے سننے کی بات ہے یہ بھی. اب وہ ابراہیم پیدا ہوئے کس کے بطن سے؟ ماریا قبطیہ کے، اور وہ کنیز تھیں، بیوی نہیں تھی. اگر وہ حضور کا جو وہ بچہ ہے وہ یعنی اس کا انتقال نہ ہوتا، وہ بڑا ہو جاتا اور پھر حضور کو یہ بتانا پڑتا کہ یہ کنیز کی اولاد ہے، ظاہر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ایک نیا اسکینڈل تھا نا. کچھ سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں آئی؟ تو یہ تو ہو گیا کنیز کا نظام. ایک اس سے بھی اوپر نظام ہے جو صرف دو ہستیوں کے لیے ہے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات پر ان کا حق ہے. ان کو کسی نکاح ظاہر باطنی کی ضرورت اور حاجت نہیں. زمین و زمان، تو ان میں جو خواتین ہیں وہ بھی تو انہی کے لیے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تو حضور اور حضور کے ساتھ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی، یہ ان کے لیے کوئی نظام کنیز ونیز کا نہیں ہے. یہ مالک ہیں، ہر شے کے مالک ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ مالک ہیں. صرف دو ہستیاں، ایک محمد رسول اللہ اور ایک سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام، بس دو.